محترم، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا سچا اور ایماندار بنے تو اس کے دل میں ڈر اور خوف نہ بیٹھنے دو۔ ڈر اور خوف اس کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرے گا، بلکہ وہ طرح طرح کے انداز اپنائے گا، جھوٹ در جھوٹ بولے گا۔ جب آپ نے بچے کو یہ کلیئر کر دیا کہ بیٹا اگر آپ نے سچ بول دیا تو آپ کا کوئی بھی جرم ہوگا، ہم آپ کو سزا نہیں دیں گے، نہیں ماریں گے آپ کو، بیٹا آپ سچ بول دو۔ تو جب بیٹا کو یہ یقین ہو جائے گا، شاگرد کو یہ یقین ہو جائے گا کہ مجھے سزا نہیں ملے گی، میرے لیے جو بھی ہوگا بہتر ہوگا، حکمت کے ساتھ مجھے سمجھا دیا جائے گا، وہ سچ بولے گا، وہ ایماندار بن جائے گا۔ یہ اس کی تربیت کی سٹیج ہے، دور طالب علمی یا بچہ جو بچپنا ہے، جو تربیت کے مراحل میں ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو یہ یقین دہانی دلائیں کہ بیٹا آپ نے سچ بولنا ہے، تو اس لیے اس کے دل میں ڈر اور خوف ہوگا تو وہ ضرور جھوٹ بولے گا۔ اور جب اس کو ڈر یا خوف نہیں ہوگا کہ میں سچ بولوں گا تو میں انشاءاللہ میرے ساتھ تعاون کیا جائے گا، اور جب میں جھوٹ بولوں گا تو مجھے سزا ملے گی، میرے سے سب نفرت کریں گے، تو اس طرح آپ بچے کی تربیت کریں۔ نمبر 22، پہلے آپ سچے اور ایماندار بنو، تمہارا بیٹا تمہیں دیکھ کر سچا اور ایماندار بنے گا۔ خود والدین بھی یہ کام کریں کہ جو بچوں سے بات کر دی ہے پھر اس پر پکے رہیں، کہتے ہیں بیٹا آپ ادھر رہو میں آپ کے لیے چیز لے کر آؤں گا، والدہ کہتی ہے بیٹا آپ ادھر رہو میں آپ کے لیے چیز ہی لے کر آؤں گی، لیکن وہ لے کر نہیں آتے، تو یہ بیٹا سوچتا ہے مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم چیز آپ کے لیے لائیں گے مگر نہیں لائے، تو یہ جھوٹ ہے۔ اور یہ عموماً بولا جاتا ہے بچوں کے ساتھ، عموماً، ایسے ہے کہ نہیں ہے، عموماً بولا جاتا ہے۔ بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا تنگ کر رہا ہے مجھے لے جاؤ، نہیں لے کر جانا، لیکن بیٹا آپ کو نہیں لے جانا لیکن آپ کے لیے چیز لے کر آئیں گے، آپ کے لیے فلاں چیز لے کر آؤں گا، لیکن وہ نہیں لے آتے۔ اور یا شوہر جاتا ہے تو بیوی کو کہہ دیتا ہے میں آپ کے لیے فلاں چیز لے کر آؤں گا، پھر کہتا ہے جی وہ دکان بند تھی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، جھوٹ بولتے ہیں، یا لے کر آنا ہی نہیں ہوتا، کہتے ہو یاد ہی نہیں رہا۔ تو اس لیے جب آپ اس طرح آپس میں جھوٹ بولیں گے، بات کر کر اس کو پورا نہیں کریں گے، یا جو کام کرنا ہی نہیں ہے بس اس کو راضی کرنے کے لیے بات کر دی، تو اس طرح بچہ جو ہے وہ تربیت میں یہ سیکھے گا جھوٹ بولنا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 23، اپنے بیٹے کو دیانتداری، سچائی اور امانت کی فضیلت بتائیں۔ سرکار مبارک ہر مجلس میں، ہر محفل میں، ہر درس میں بار بار فرماتے ہیں سچا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، سچائی میں ہمیشہ برکت ہے، تو اس لیے اپنے اوپر لازم کریں، جھوٹ سے بچیں، جھوٹا بندہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ 24، اصول نمبر 24، اپنے بیٹے کو بتائے بغیر اس کی ایمانت داری، سچائی کو وقتاً فوقتاً ٹیسٹ کرتے رہیں، اگر وہ آپ کے ٹیسٹ پر پورا نہ اترے تو اسے حد سے زیادہ شرمندہ نہ ہونے دیں، بلکہ اس کو مزید اس کی اصلاح کریں، شرمندہ نہ کریں، یہ کیونکہ آپ کا بیٹا ہے، اگر آپ نے ٹیسٹ کر لیا تو یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ کہیں جا کر بدنامی ہو۔ اس لیے بچے کی ایمانداری کے لیے آپ ٹیسٹ ضرور کرتے رہا کریں۔ آپ کو کہیں شک ہوا کہ میرے بچے نے یہاں پر کچھ گڑبڑ کی ہے تو اب آپ دوبارہ اس کا ٹیسٹ کریں، کیا واقعتاً یہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو اگر کرتا ہے تو پھر اس کی مزید اصلاح کریں، اس کی مزید تربیت کریں۔ نمبر 25، اپنے بیٹے کو صبر کرنے اور جلد بازی سے بچنے کی مشق کروائیں۔ یہ جو ہوتی ہے نا ابتدائی عمر، اس کے اندر جلد بازی ہوتی ہے، جلدی فیصلے کرنے، سخت فیصلے کر دینے، اور بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، تو اس لیے اپنے بچوں کو جو ہے نا یہ صبر کرنے کی بھی تلقین دیں اور جلد بازی سے بچنے کی مشق کروائیں۔ جیسے عام سکول میں یا اداروں میں اسمبلی کروائی جاتی ہے، بزم کروائی جاتی ہے، ان میں ڈسپلن کے ساتھ بچوں کو بٹھایا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹریننگ ہے تاکہ بچہ اتنی دیر صبر کر کے کھڑا رہے کہ جی بیٹا پاؤں سیدھے ہونے چاہیے، ہاتھ ایسے رکھنے ہیں، سر سیدھا ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ وردی ٹھیک ہونی چاہیے، یہ ٹریننگ ہے، یہی چیز
نماز کے اندر بھی ہمیں کام آتی ہے کہ نماز کے اندر بھی گویا کہ ایک ٹریننگ ہے کہ صف کیسے بنانی ہے، صف سیدھی ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں ہمیں دین نے سکھائی ہیں. نمبر 26، اپنے بیٹوں کے مابین خود عدل اور انصاف کرو. یہ عدل اور انصاف سکھانے کا بہترین طریقہ ہے کہ سب بچوں میں عدل اور انصاف کرو. یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ بہتر کسی کے ساتھ کم، ایسا نہ کریں، سب کے ساتھ برابر کریں. یہ بھی بہترین سکھانے کا ایک طریقہ ہے کہ سب بچوں میں عدل اور انصاف کرو. نمبر 27، اپنی اولاد میں دوسروں کے لیے ایثار کا جذبہ پیدا کریں. اسے پیار سے سمجھائیں. ایثار کے قصے سنائیں. ایثار، کسی پر اپنی چیز قربان کر دینا. بچوں میں عادت ہوتی ہے اپنی چیز کسی کو نہیں دیتے. چھوٹی سی چیز ہے وہ لے لی ہے، اب وہ روئیں گے لیکن دیں گے نہیں کسی کو. تو بچوں کو یہ سکھائیں، بچے مانگیں فوری ان کو دے دیں. کیوں؟ اس سے وہ سیکھیں گے کہ جب کوئی چیز مانگی جائے فوری دے دینی چاہیے. تو اس سے ایثار کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوگا. ایثار کی کہانیاں بھی سنائیں انہیں. 28، اصول نمبر 28، آپ اپنے بچوں کے لیے ان برے نتائج کو واضح کریں جو دھوکہ دہی، ملاوٹ، چوری، جھوٹ جیسے برے اعمال کا نتیجہ ہو. یعنی بچوں کو یہ بتائیں جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے. جیسے ایک شیر کا واقعہ پرانی کتابوں میں پڑھتے تھے. شیر آ گیا ایک نوجوان کہتا تھا بکریاں چرانے والا. ایک بار بھی اس نے مذاق کیا، لوگ آئے اس کی مدد کے لیے لیکن وہ ہنسنے لگا، کہتا میں نے مذاق کیا تھا. پھر دوسری بار بھی آئے، پھر اس نے کہا شیر آ گیا. پھر لوگوں کو اس نے کہا کہ میں نے مذاق کیا تھا. جب تیسری بار حقیقتاً شیر آ گیا، اب وہ لوگوں کو پکارتا رہا لیکن لوگوں نے کہا کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ مذاق کرتا ہے، اس لیے اب ہم نہیں جائیں گے. وہ حقیقت میں شیر آ چکا تھا لیکن اب لوگوں نے اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا. تو اس کو نقصان کس نے دیا؟ اس کے جھوٹ بولنے نے نقصان دیا. جھوٹ کی وجہ سے لوگوں نے اس کا اعتبار ختم کر دیا. کہ جھوٹ، چوری، ملاوٹ اور دھوکہ دہی کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے، بعد میں اس کی سزا بہت سخت ملتی ہے. نمبر 29، آپ کا بیٹا کسی جائز کام میں ہمت اور بہادری دکھا رہا ہے، اس کی اسی کام پر تعریف کریں، حوصلہ افزائی کریں، اسے انعام دیں. خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام کو بہادری سے انجام دے رہا ہوتا تو پھر آپ اسے روکیں اور اس پر اسے سمجھائیں کہ یہ بہادری نہیں، تاکہ وہ اچھے سے اچھے کام کرنے کی طرف بڑھتا رہے. ہمارے کتنے بچے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں، بہت اعلیٰ کام کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. حالانکہ وہیں اس کو پکڑنا چاہیے تھا، اس کو انعام دینا چاہیے تھا، اس کو وہیں پر شابش دینی چاہیے تھی، لیکن ہم نے اس کو اگنور کر دی. ایسی باتوں کی طرف خیال رکھنا چاہیے. نمبر 30، حد سے زیادہ سختی نہ کریں کہ وہ آپ سے خوف کھائے، آپ سے جھوٹ بولے اور بزدل ہو جائے. یہ جو والدین اپنے بچوں سے حد سے زیادہ سختی کرتے ہیں نا، تو یہ بچے خوف کھانے لگ جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو جھوٹ بولتی ہیں، دوسرا بزدل بن جاتے ہیں. آپ بچوں کے اندر سے اپنا خوف اس طرح کا نہ بٹھائیں، بلکہ وہ آپ ان کے ساتھ ایسا پیار والا رویہ اپنائیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کریں اور سچ بولیں. تو اس سے آپ ان کی تربیت کر سکیں گے. جب آپ نے ڈرا دھمکا کر رکھا تو پھر بچہ آپ سے جھوٹ بھی بولے گا، اور ایسے بچے بعد میں بزدل بن جاتے ہیں. اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے. یہ اولاد کی حقوق میں سے وہ باتیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.